الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ مبارک دن ہمیں ایک ایسی عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ظلمتوں میں روشنی جلائی، محرومیوں میں امید جگائی اور ناانصافی کے اندھیروں میں انصاف کا چراغ روشن کیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی، جنہیں دنیا ایک عظیم مفکر، مصلح اور ہندوستان کے آئین کے معمار کے طور پر جانتی ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر امبیڈکر کی زندگی کوئی عام کہانی نہیں، بلکہ صبر، ہمت اور استقامت کی ایک زندہ مثال ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں انسان کو اس کی ذات کی بنیاد پر کمتر سمجھا جاتا تھا۔ انہیں اسکول میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، پانی پینے کی آزادی نہیں اور عزت سے جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا انہوں نے ہار مانی؟ کیا وہ حالات کے آگے جھک گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ انہوں نے ان تمام رکاوٹوں کو اپنے عزم کی طاقت سے توڑا۔ انہوں نے تعلیم کو اپنا ہتھیار بنایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ اگر انسان کے اندر حوصلہ ہو تو کوئی بھی دیوار اسے روک نہیں سکتی۔ محترم سامعین کرام، ڈاکٹر امبیڈکر کا سب سے بڑا ہتھیار تعلیم تھا۔ وہ امریکہ کے کولمبیا یونیورسٹی اور لندن اسکول آف اکنامکس جیسے اداروں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے عظیم مفکر تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، تعلیم حاصل کرو، منظم رہو اور جد و جہد کرو۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ زندگی ہے۔ آج ہم خود سے سوال کریں، کیا ہم تعلیم کو واقعی اہمیت دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو علم کی زیور سے آراستہ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں آج ہی اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، ڈاکٹر امبیڈکر کا سب سے بڑا کارنامہ ہندوستان کا آئین ہے۔ انہوں نے ایک ایسا آئین ترتیب دیا جس میں ہر شہری کو برابر کے حقوق دیے گئے۔ مذہب کی آزادی، اظہار کی آزادی، مساوات کا حق، یہ سب اسی آئین کی دین ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس میں انصاف اور مساوات نہ ہو۔ عزیز دوستو، ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنی پوری زندگی سماجی برائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزاری۔ انہوں نے ذات پات کے نظام کے خلاف آواز اٹھائی اور انسان کو انسان سمجھنے کی تعلیم دی۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے، خاموشی میں بھی ناانصافی کی حمایت ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا خاموش رہ کر اس کا حصہ بن جاتے ہیں؟ محترم ناظرین، آج کا نوجوان کل کا لیڈر ہے۔ اگر نوجوان بیدار ہو جائیں تو قوم بدل سکتی ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا نوجوانوں کے لیے واضح پیغام تھا، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو، علم حاصل کرو، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آج ہمیں موبائل اور سوشل میڈیا میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر امبیڈکر کا خواب ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں کوئی چھوٹا بڑا نہ ہو، سب برابر ہوں، ہر انسان کو عزت ملے۔ یہی وہ پیغام ہے جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیا عزیز بھائیوں، آج بھی ہمارے معاشرے میں نفرت، تعصب اور ناانصافی موجود ہے، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ڈاکٹر امبیڈکر کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں علم کو عام کرنا ہوگا، انصاف کا ساتھ دینا ہوگا اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا۔ محترم سامعین، آئیے آج اس مبارک موقع پر ہم سب یہ عہد کریں، ہم تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور نہ ہی ظلم کو برداشت کریں گے۔ ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے جہاں انصاف، محبت اور مساوات ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم کی روشنی نصیب فرمائے اور ہمیں ایک بہتر انسان بننے کی ہمت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔